العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب شروط الصلاۃ و ارکانہا. یہ باب نماز کی شرطوں کے بیان میں اور نماز کی رکنوں کے بیان میں. بچوں، یہ ایک لفظ شرط آ رہا ہے، اسی طرح ایک لفظ رکن آ رہا ہے. اس میں شروط یہ شرطن کی جمع ہے. یہ باب نصر ینصرو کا مصدر ہے. یہ کسی چیز کو لازم کرنا لغوی معنی. اصطلاحی تعریف آپ شرط کی اس طرح کریں: وہ چیز جس پر کسی دوسری چیز کا وجود موقوف ہو مگر وہ اس کی حقیقت میں داخل نہ ہو. شرط کی تعریف آپ اس طرح کریں: وہ چیز جس پر کسی دوسری چیز کا وجود موقوف ہو مگر وہ اس کی حقیقت میں داخل نہ ہو. مثلا وضو نماز کی حقیقت میں داخل نہیں ہے لیکن نماز کا وجود اسی پر موقوف ہے. یہ شرط ہے. دوسرے نمبر پر یہ ارکان کا لفظ آ رہا ہے. یہ رکنون کی جمع ہے. رکنون کے لغوی معنی جانب کے آتے ہیں اور اصطلاحی تعریف شرعی نماز کے اندر وہ خاص چیز ہے جس پر نماز کا دار و مدار ہے، یعنی شے کی ذاتیات کو ارکان کہتے ہیں. جیسے تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. یہ سب کی سب چیزیں جو ہے یہ نماز میں داخل ہے. صاحب کتاب یہاں سے نماز کی شرائط اور اس کے رکنوں کو بیان کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں. آپ کی کتاب والے کی عبارت سے پتہ چلا کل 27 چیزیں ہیں جس کو شرط اور رکن سے آپ تعبیر کریں گے، جبکہ فقہ کی آپ نے دوسری کتابوں کے اندر 6 شرط اور 6 رکن کے نام سے آپ نے پڑھا ہے. تو آپ اس کا جواب اس طرح دے سکتے ہیں. اس میں کوئی تعارض اس لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے 6 شرطیں اور 6 رکنیں ذکر کی ہے ان حضرات کا مقصد اصلی تقریب ہے، یعنی کل 12 چیزوں کو یاد کرنا سیکھنے والوں کے لیے آسان ہے. ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہی ہے. انہوں نے ما سوا کی نفی نہیں کی ہے. اور صاحب کتاب کے پیش نظر ان تمام امور کو بیان کر دینا ہے جس کی نمازی کو اول سے لے کر کے اخیر تک رعایت کرنی ضروری ہے. اس طرح آپ بولے تو کوئی اشکال نہیں ہوگا اور ان کی عبارت بھی ان کی عبارت سے دونوں کے درمیان مطابقت ہو جائے گی. اگلی والی عبارت لابد لصحت الصلاۃ من 27 شیئا. نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے 27 چیزوں کا ہونا. ہم نے آپ کو 27 اور 12 کا جو اشکال تھا وہ ابھی نقل کیا اور اس کا جو جواب تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. پہلے نمبر کی چیز الطہارۃ من الحدث، حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا. اسی طرح طہارت الجسد والثوب والمکان من نجس غیر معفو عنہ حتی موضع القدمین والیدین والرکبتین والجبہہ علی الاصابع. حدث اصغر اور اکبر سے پاک ہونا اور جسم کا اور کپڑے کا اور مکان کا اس ناپاکی سے پاک ہونا جو معاف نہیں ہے. یہاں تک کہ دونوں قدم کی جگہ، دونوں ہاتھ رکھنے کی جگہ، رکبتین دونوں گھٹنا رکھنے کی جگہ، پیشانی رکھنے کی جگہ، صحیح قول یہی ہے. آپ کے سامنے اس سے پہلے صفحات کے اندر آپ کی کتاب والے باب الانجاز کے اندر تذکرہ کر چکے ہیں کہ بعض
नजासत जो नजासत गलीजा उसका माफू अन्हो भी, गैर माफू अन्हो का भी तस्करा हो चुका है। इसी तरह नजासत खफीफा उसका भी माफू अन्हो गैर माफू अन्हो का तस्करा हो चुका है। तो जो माफू अन्हो है वो तो है ही है, गैर माफू अन्हो से पाक होना जिस्म का, कपड़े का, मकान का जरूरी है। हत्ता के मकान में आपकी कदम जो रखी हुई है, दोनों कदम जहां आपकी है, वो दोनों हाथ जहां आप रख रहे हैं, वो दोनों घुटना जो आप रख रहे हैं, वो पेशानी जो आप सजदे में रखेंगे, मकान पर जो आप सजदा करें जिस जगह पर, वो पेशानी जो पड़ेगी, ये सब का पाक होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर अगले वाली इबारत वसतुल औरती वला यजुर नजरुहा मिन जैबिही, और सतर का छुपाना, और सतर का देख लेना नुकसान नहीं देता है उसके गरीबा, अपने गरीबान से, वासफिल ज़ैलिही, और अपने दामन के नीचे से। इसमें एक लफ्ज आया जैबुन और एक लफ्ज आया ज़ैलुन। जैबुन की जमा जुयूबुन आती है, इसके माने आते हैं गरीबान, और ज़ैलुन की जमा जुयूरुन अज़यारुन दोनों आती है, इसके माने है निचला हिस्सा, दामन का निचला हिस्सा, दामन निचला हिस्सा। मतलब ये है कि सतर का छुपाना भी जरूरी है। तफसील के साथ आपकी किताब वाले आगे बताएंगे, मर्द की सतर जो है नाफ से लेकर के घुटना तक है, औरत का सतर मुकम्मल बदन है, कदमैन छुटा हुआ है, तफसील आगे आ रही है। तो ये सतर का छुपाना भी जरूरी है। उसके बाद आगे उन्होंने एक बात ये बताई कि अगर एक आदमी अपने गरीबान से नीचे, यानी इस तरह वो जुब्बा वगैरह पहने हुआ है कि नीचे पायजामा नहीं है, लुंगी नहीं है, और सतर जांग वगैरह नजर आ जा रही है गरीबान के नीचे से, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, अगरचे खिलाफ अदब है। इसी तरह दामन के नीचे से अगर किसी शक्ल में कोई देख ले, वो देख ले रहा मुसल्ली, वो ऐसी तरतीब बनाइए जिसमें देखना हो सके, तो आपकी किताब वाले फरमा रहे हैं कि इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। अगले वाली इबारत देखिए, वह इस्तिकबाल क़िबला थी, और क़िबला का रुख करना। फरिल मक्की अल मुशाहिदी फर्जहु इसाबतु ऐनिहा, तो मक्का में रहने वाले अहबाब के लिए जो देख रहे हो खाना काबा को, उनके लिए फर्ज है उनके आयन को पहुंचना। वले गैरिल मुशाहिदी जिहतुहा वलो बिमक्कता, और गैर मुशाहिद के लिए, मक्का में है लेकिन मुशाहिद नहीं है, देख नहीं पा रहे हैं मकानात की वजह से, दीवार की वजह से, गैर मुशाहिद के लिए उसका जिहत का होना जरूरी है, अगरचे वो मक्के में हो। सही कौल यही है। साहब किताब की इबारत का मतलब यह है कि नमाज के सही होने के लिए एक शर्त यह भी है कि आप किबला का रुख कर रहे हो। अब दो शक्ल होगी, मक्का में है आप और खाना काबा इस पोजीशन में है, इस जगह है, मतलब पहाड़ के ऊपर आप हैं, आप अपने घर के छत के ऊपर हैं, तो खाना काबा को देख सकते हैं, ये मुशाहिद आपका रहना। तो आपके लिए जरूरी है बिल्कुल खाना काबा का आयन का पहुंचना, उसके आयन को देखना। और अगर आप खाना काबा में ही है लेकिन ऐसी जगह है कि आप खाना काबा को, मक्का में ही है लेकिन ऐसी जगह है कि खाना काबा को आप नहीं देख रहे हैं, यह है कि आप मक्का में ही नहीं है, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, इंडोनेशिया दूसरी जगह आप हैं, तो अब वहां पर जो है उसके खाना काबा के जिहद का होना जरूरी है, खाना काबा को उसके आयन को पहुंचना जरूरी नहीं है। सही कौल है, इस सिलसिले में और मजीद कुछ तफसील है जो आप मुतवलात के अंदर पढ़ेंगे। वल वक्तु, और उन शर्तों में से एक वक्त का होना भी है, यानी अगर नमाज का वक्त हुआ नहीं है तो जाहिर सी बात है नमाज का वक्त नहीं हुआ, तो ना वक्त तो जो है सबब है, सबब नहीं मुसबब नहीं, लिहाजा नमाज आपकी नहीं।
اس کے بعد فرما رہے ہیں واعتقاد دخولی ہی، اور وقت کے داخل ہونے کا اعتقاد بھی ہونا. عبارت کا مطلب ترجمہ یہ ہے، اور وقت کے دخول ہی ضمیر کا مطلب وقت، اور وقت کے داخل ہونے کا اعتقاد ہونا. مطلب یہ ہے کہ آپ وقت بھی داخل ہو گیا اور آپ سمجھ بھی رہے ہو کہ واقعتاً وقت داخل ہوا. لہذا لکھا ہے اگر وقت داخل ہو چکا تھا حقیقتاً اور آپ نہیں، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ وقت نہیں داخل ہوا ہے، تو ابھی آپ نماز نہ مت پڑھیے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگرچہ وقت داخل ہو چکا ہے. والنیت، اور نماز کے شرطوں میں سے ایک شرط نیت کا کرنا. نیت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا، اس کے حکم کی تعمیل کے غرض سے کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرنا، یہ نیت کہلاتا ہے. نیت کرنے کا دو مقصد ہوا کرتا ہے. ایک تو یہ کہ عبادات کو عادات سے ممتاز کرنا ہوتا ہے، دوسری بعض عبادتوں کو بعض عبادتوں سے ممتاز کرنا ہوتا ہے. مثلا دیکھیے قیام کھڑا ہونا کبھی طبعی خواہش کی بنا پر ہوتا ہے، لیکن یہی کھڑا ہونا جب نماز کی نیت سے ہے تو اب عبادت بن گیا. تو یہ عبادت کو عادت سے ممتاز کرنا ہوا، یہی ہے نیت. اور کبھی بعض عبادات کو بعض عبادات سے الگ کرنا ہوتا ہے. مثلا ظہر اور عصر کی 4 رکعت ظہر کی بھی ہے، 4 رکعت عصر کی بھی ہے، ایک ہی جیسی ہے، لیکن نیت کرنے سے الگ الگ ہو جائے گی، الگ الگ عبادت کا نام آ جائے گا. نیت آپ کریں گے ظہر کی تو ظہر کی نماز ہو جائے گی، نیت آپ کریں گے عصر کی تو عصر کی نیت. نیت صرف دل سے ارادہ کر لینے کا نام ہے، البتہ الفاظ زبان سے بھی ادا کر دے تو اچھی بات ہے. وَالتَّحْرِیمَةُ، اور تکبیر تحریمہ کا نام. پوری عبارت ہے وَالتَّحْرِیمَةُ بلا فاصلٍ، اور تکبیر تحریمہ کہنا بغیر کسی فصل کے. مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جو اللہ اکبر عام طور پر اپنے اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، تو اس تکبیر تحریمہ اور آپ کے نیت کے درمیان کوئی فاصل نہیں ہونے چاہیے. کوئی ایسا فاصل جو نماز کے لیے مانع ہو. آپ نے نیت کیا اس کے بعد کھانے پینے لگ گئے تو یہ نیت کافی نہیں ہے. آپ جب آپ تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے جاتے پھر نیت کا استحضار کیجئے، دل میں آپ لائیے. وَالتَّحْرِیمَةُ بلا فاصل، اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر بولنا بغیر فصل کے. اگلی والی جو عبارت آ رہی ہے اس عبارت کے اندر اب تکبیر تحریمہ کے بارے میں تکبیر تحریمہ کے لیے جو ضروری بات ہے اس کا بیان ہے. تکبیر تحریمہ کے لیے جو ضروری باتیں ہیں اب اگلی والی عبارت میں اس کا تذکرہ ہو رہا. عبارت ہے وَالْإِتْيَانُ بِالتَّحْرِيمَةِ قَائِمًا قَبْلَ انْحِنَائِهِ لِلرُّكُوعِ وعدم تاخیر النیت عن التحریمة والنطق بالتحریمة بحیث یسمع نفسه على الأصح. یہ سب عبارتیں جو ہیں یہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کی صحیح ہونے کے لیے کئی ایک چیزیں ضروری ہے. اس میں سے پہلے نمبر کی چیز فرما رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کو آپ کھڑے ہونے کی حالت میں ادا کریں ہوں، رکوع میں جھکنے سے پہلے اللہ اکبر یہ پوری تکبیر تحریمہ ہوئی. لہذا ایسا نہ ہو کہ جلدی میں جماعت میں پہنچ رہے ہوں تو رکوع مل جائے ہم کو امام صاحب کے ساتھ، جلدی سے آپ صرف اللہ بولے اور اکبر کو آپ رکوع میں جا کے ادا کر رہے ہیں. اگر ایسا کیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ یہ شرط میں سے ہے اور آپ کی تکبیر تحریمہ ادا ہوئی نہیں ہے. لہذا ضروری ہے آپ اللہ اکبر مکمل آپ قیام کی حالت میں ادا کر رہے ہوں. یہ پہلے نمبر کی شرط ہے. دوسرے نمبر کی شرط اب اگلے انشاءاللہ اگلے کل آپ کے سامنے آئے گی. بعد متاخر النیت عن التحریمات. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.